بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز فجر کے فوراً بعد یہ وظیفہ جس نے پڑھا، غیب سے رزق اور دولت اس کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ نماز فجر کے بعد کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گی جسے آپ نے نماز فجر کے فوراً بعد پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو فوری پیسوں کی ضرورت ہے یا آپ اپنی کوئی بھی حاجت جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی، آپ اپنی وہ حاجت فوراً پوری کروانا چاہتے ہیں، نماز فجر کے بعد یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائیں گے۔ طریقے سے جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس گھر کا بچہ بچہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وظیفے کے لیے بے حد فائدے ہیں۔ آپ کو کسی جعلی پیروں فقیروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی دوست احباب رشتہ دار کے سامنے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھو، جب کبھی پیسوں کی ضرورت پڑے، جب کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے تو نماز فجر کے بعد اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے مانگ لو، تمام مسائل کا حل فوراً ہو جائے گا۔ آج سینے کا راز حوالے کرنے جا رہی ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، ہر مقصد میں کامیابی 100% یقینی ہو جائے گی۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لو، اس کے فائدے آپ کو مل جائیں تو پھر آپ کو اس بات کا اندازہ بھی ہو جائے گا کہ یہ وظیفہ واقعی مسند اور مرجب عمل ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ دوستو، جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ جب ارجنٹ بیسس پر پڑھا جاتا ہے اور دعا کی جاتی ہے تو وہ فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ آج اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمال دیکھنا چاہتا ہے تو یہ خاص وظیفہ نماز فجر کے بعد ایک بار بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھے گا۔ یہ وظیفہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے بہتر عمل ہے۔ آپ میں سے جو بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، ایسی تمام بیٹیوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ کسی جعلی پیروں فقیروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ وہ رشتہ دار جو آپ کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہی رشتہ دار خود چل کر آپ کے قدموں میں آئیں گے۔ غیب سے معقول رشتے آپ تک خود پہنچیں گے۔ تو ناظرین، آج مہنگائی اتنی ہے، بہت سے لوگ روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو بہترین روزگار مل جائے گا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ تو عمل شروع کرتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ نماز فجر کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، عروج چاہتا ہے۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، آپ اس مقصد کو، اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کریے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی نام ہیں جن کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور نام کون سا ہے؟
اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ رب کریم کا ہر نام اپنی فضیلت اور برکت کے لحاظ سے طاقتور ترین ہے۔ صحابہ کرام کے بے شمار تحقیقات کے بعد ثابت ہوا کہ یا ایو یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے جو فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، آج ہر کوئی اپنی حاجات کو جلد پورا کروانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد بیماری سے شفا پانا چاہتا ہے، راتوں رات من پسند شادی، رشتہ دار، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں تو یا ایو یا قیوم کا یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ارجنٹ بیسس پر کام کرتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھیے گئے، شام تک حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے یا ایو یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے سنیے۔ یا ایو یا قیوم ایک بار ہوگا، یا ایو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا ایو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ایو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار یا ایو یا قیوم کو اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ رب کریم کو رب کے ناموں سے پکار رہے ہیں۔ اللہ اپنے ناموں کی فضیلت و برکت سے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما رہا ہے۔ 11 بار یا ایو یا قیوم پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، اپنی حاجات کو پورا کر لیا۔ اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر الحمدللہ ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ فضیلت میں بڑی بڑی صورتوں کو اس صورت نے پیچھے چھوڑ دیا۔ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشانی کے عالم میں تو اس وقت اس صورت کو نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت پڑھ کر رب کریم سے مانگنے والا دنیا کے ناممکن حاجات مانگنے والا ممکن ہو جاتی ہیں۔ اور کوئی بندہ ایسا ہے جیسے کہ کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، تو آج سورۃ کوثر کا ایک ایسا خاص اور شرطیہ عمل بتانے جا رہی ہوں۔ میرے رب کریم نے چاہا تو یہ سورۃ الکوثر کا خاص وظیفہ، یہ خاص عمل آپ کے لیے تمام رکاوٹوں، بندشوں، تمام تنگ دستیوں کو جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ جس گھر میں نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کی تمام تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے سورۃ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنی ہے۔ جب کوئی بندہ 41 بار سورۃ کوثر پڑھ کر اپنے رب کریم سے رزق مانگتا ہے، دولت مانگتا ہے، شہرت مانگتا ہے، کامیابیاں مانگتا ہے تو غیب سے فرشتے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی کامیابیاں، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، بڑا ہی بدبخت ہے اور بڑا ہی بدقسمت بندہ وہ ہے جو صبح نماز فجر کے وقت سو رہا ہوگا، نہ نماز پڑھے گا نہ یہ عمل پڑھے گا، بڑا ہی محروم انسان ہوگا۔ کیونکہ جو بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے اللہ پاک بھی اس کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہر بندے کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ آپ نے دوسرے نمبر پر 41 بار سورۃ کوثر پڑھ لی۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پر آپ نے بہت ہی خاص عمل پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اس سورت کو ام الشفا بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو کس طرح سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، صرف 3 بار اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سورت مبارکہ سے بہت محبت ہے، کیونکہ سورت مبارکہ کی پہلی آیات میں رب کا شکر ہے اور رب کا شکر کرنے والے بہت پسند ہیں۔ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ فاتحہ سے کیا اور اس سورت کو پڑھنے والا رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے، اور سورۃ فاتحہ پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ کون ہے آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے اے فرشتوں، رب راضی ہے، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کریم کی ذات آپ کے حق میں بھی فرشتوں کو حکم جاری کرے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جو پڑھے گا رب کریم کو راضی کر لے گا، جتنا مانگے گا مل جائے گا، جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گی، جس طرف قدم بڑھائے گا کامیابیاں اس کا مقدر بن جائیں گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائیں کہ طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے ایک بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ نماز فجر کے بعد آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا عجل یا قیوم پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 41 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، پھر تیسرے نمبر پر آخری نمبر پر آپ نے 3 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کا معمول بنا لیں، ایک ہفتے تک روزانہ پڑھیں، اس کے بعد آپ ایک ایک دن چھوڑ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی پریشانیاں واضح طور پر ختم ہو جائیں گی، نظر بند اسی وقت ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جیسے ہی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، ادھورے کام پورے ہو جائیں گے، مقدر سنور جائیں گے، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ کم سے کم ایک مرتبہ اس وظیفے کو ضرور پڑھیے گا۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس وظیفے کو پڑھ لیا کریں، چاہے آپ 5 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے 7 مرتبہ پڑھ لیں، یا جتنے دن تک وہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب چھوڑنا چاہیں تب چھوڑ بھی سکتے ہیں، جب بھی آپ کی ضرورت پڑے اس عمل کو پڑھ لیا کریں، اور جتنے دن تک آپ کی ضرورت پوری نہ ہو اتنے دن تک اس عمل کو پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اب ناظرین دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سننا بھی اللہ پاک کے الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ جزاک اللہ۔